الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لك قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان فإذا أحسن ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. حاتم بن طائی یہ عیسائی تھا اور عیسائیت پہ ہی یہ مرا ہے، لیکن سخاوت کرتا تھا. یہ اس کے مکان کے 10 دروازے تھے. فقیر ایک دروازے سے آتا اس کو پیسے ملتے، دوسرے دروازے سے آتا کھانا ملتا، تیسرے سے آتا کپڑے ملتے. اس طرح سائل کی اس کے مکان کے دروازوں سے 10 ضرورتیں پوری ہوتی. سائل کو اپنی ضرورتوں کے لیے 10 دروازوں پہ جانا پڑتا تھا، لیکن جو اللہ کریم کے در پہ آئے اور سوال کرے تو اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ کسی دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو اس کا بیٹا حاتم بن عدی اور بیٹی یہ دونوں مسلمان ہوئے ہیں. یہ صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صحابیہ ہے اور حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم یہ صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حاتم طائی کی بیٹی یہ گرفتار ہو کے ننگے سر مسجد میں آئی جب، تو اللہ کے محبوب نے اس کے سر پہ اپنی رحمت والی چادر دے دی. ثابت صورت کی کہ اللہ کے محبوب کافر کی بیٹی کے سر پہ رحمت والی چادر، فرمایا ہاں بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو. یہ حاتم طائی کی بیٹی اتنی متاثر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، عرض کی آقا یہ آپ نے میرے سر پہ چادر نہیں دی بلکہ مجھے جنت کا ٹکٹ دیا ہے. اپنے قبیلے والوں سے کہا جو گرفتار تھے کہ قبیلہ والوں اس نبی کا ہم نے انکار بھی اکٹھے کیا تھا، آؤ اب اس نبی کا کلمہ پڑھ کے اقرار بھی سب اکٹھے کر لیں. سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا فتحت المدینہ بالاخلاق کہ میں نے مدینے کو اخلاق سے فتح کیا ہے، تلوار سے نہیں. تلوار باہر چلی ہے، مدینے میں تلوار نہیں چلی. اسلام میں تلوار بھی ہے، اخلاق بھی ہے، تبلیغ بھی ہے. 13 سال اللہ کے نبی نے اخلاق پیش کیا مکے میں، تبلیغ فرمائی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ رزلٹ 115 مہاجر صحابہ 13 سال میں 115 مہاجر صحابہ. اور جب تلوار چلی تو 10 سال میں 1,24,000 صحابہ. کتنا فرق ہے؟ اسلام میں تبلیغ بھی ہے، اخلاق بھی ہے، پیار محبت بھی ہے، لیکن تلوار بھی ہے. کیوں جی؟ سختی ہے کہ نا؟ تلوار کیا ہے؟ نرمی ہے. جی مولوی صاحب سخت بڑے جی سخت مسئلے، میں بڑے کروں مسئلے کرنا سارے، میں قرآن میں مسئلے کرنا سخت نے. مولوی صاحب ویسے تو بڑے میٹھے نے، بہت گلاں کوڑیاں کرتے ہیں. حق کو مر حق کڑوا ہی ہوتا ہے. جب حق سمجھ آ جائے نا پھر اسے میٹھی کوئی شے نہیں ہے. اس حق کے لیے پھر آدمی جان تک دے دیتا ہے. تلوار جو چلی ہے 10 سال چلی ہے کہ نا؟ سختی نہیں جی. اسلام میں نرمی بھی ہے، سختی بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، سب کچھ ہے. اللہ پاک نے رکھا ہے اپنی اپنی جگہ، سب کچھ صحیح ہے.
اللہ اکبر. یہاں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو طاقت اللہ نے تلوار میں رکھی ہے تبلیغ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تبلیغ 13 سال کی 115 مسلمان ہوئے اور جب تلوار چلی 10 سال میں 1,24,000 صحابہ. ابو جہل اخلاق سے نہیں مرا میرے بھائی, تبلیغ سے نہیں وہ مرا. کس سے مرا ہے وہ؟ تلوار سے مرا ہے بھائی ایمان. اخلاق سے نہیں وہ صحیح ہوا. بڑا اخلاق پیش کیا اللہ کے نبی نے, تلوار سے مرا ہے. ابو جہل فرعون سے بھی بڑا کافر ہے. فرعون سے بڑا کافر تھا. فرعون جب مرنے لگا کہنے لگا جب موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا, اور جب یہ مرنے لگا ابو جہل کہنے لگا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ لگے کسی چودھری کی گردن ہے, کسی سردار کی گردن ہے. بھائی ایمان مرتے وقت بھی تکبر سے بات نہیں آیا, اتنا برا تھا یہ. اللہ اکبر کبیر. چودھری یہ بھوکھا چودھری تھا یہ. ویسے یہ چودھری ہوتے کھاتے پیتے لوگوں کو کھلاتے ہیں. ایک بھوکھا سی بندے نے بدماش گنڈے رکھے ہوئے تھے, ان کی وجہ سے چودھری کرتا تھا یہ. بہرحال یہ حاتم بن عدی مسلمان ہے صحابی. ایک اور صاحب نے شکار کے متعلق مسئلہ پوچھا. شکار کے متعلق ہاں جی عدی بن حاتم, عدی بن حاتم. تو اس نے شکار کے متعلق مسئلہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور صحابی تھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ یسألونک ماذا احل لهم, لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا چیز حلال کی گئی ان کے لیے. قل احل لکم الطیبات, آپ فرما دیں کہ تمہارے لیے عمدہ صاف ستھری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی اللہ پاک نے. یعنی جو عمدہ صاف ستھری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں یہ اب قیامت تک حلال رہیں گی. یہ اب قیامت تک حلال رہیں گی. حلال کر دی, اب یہ حرام نہیں ہوگی, کیونکہ اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں. یہ دین قیامت تک رہے گا. تو یہ حلال چیزیں بھی قیامت تک کیا رہیں گی؟ حلال رہیں گی, حرام نہیں ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. یہودیوں نے ہاں وما علمتم من الجوارح, اور وہ شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے کہ سکھایا ہے تم نے, تعلیم دی ہے تم نے اپنے شکاری جانوروں کو. شکاری جانور یہ درندوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور پرندوں میں سے ہوتے ہیں. پرندوں میں سے باز, شکرا, اور درندوں میں سے کتا, چیتا, شیر وغیرہ یہ بھی شکار کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوگا یا ذی روح چیز کی تصویر ہوگی اس گھر میں فرشتہ نہیں آتا. اب تو ہمارے گھر تصویروں سے ہی بھرے پڑے ہیں. اللہ اکبر کبیر. اس گھر میں کتا نہیں آتا. مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کتے مروا دیے تھے. صرف 2 کتوں کی یاد ہے شکار کے لیے اور ایک راکھی کے لیے. یہ اب بھی ہے, شکار کے لیے کتا رکھ سکتے ہو آپ گھر میں, راکھی کے لیے نگرانی کے لیے کتا رکھ سکتے ہو, ورنہ کتا نہیں رکھ سکتا. اللہ کی مخلوق ہے, ٹھیک ہے, گھر میں نہ رکھو کتے کو, منع ہے. تو کتا جو ہے نا یہ وفادار ہے مالک کا, مالک کو دے کے خوش ہوتا ہے. مجھ مالک کو دے خوش ہوتی ہے, لیکن انسان اپنے حقیقی مالک سے خوش نہیں ہوتا. جانور ہو کے اپنے مالک سے خوش ہوتے. عارضی مالک کتا جو سامنے آئے گا مالک استقبالیہ پیش کرے گا, خوشی کا اظہار کرے گا, مالک کو دے کے کتا کسی اور کو نہیں کرتا. اور تو کاٹتا ہے, یہ مالک سے پیار کرتا ہے, مالک کے بچوں سے, گھر والوں سے محبت کرتا ہے, نقصان نہیں کرتا, اس کی حفاظت کرتا ہے. بعد میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا ادھر کی سیال کوٹ کی طرف کچھ چور آئے کسی گاؤں میں, وہ مویشی کھول کے لے گئے. وہ سو رہے تھے گھر والے, کتا جاگ رہا تھا, کتا پیچھے پڑ گیا. اتنا بھونکا کتا, اتنا بھونکا کہ ان کو چھوڑ کے جانا پڑا. چور جانے ہی چھوڑی کتے نے, اتنا بھونکا, حملے کرے ان کو گاؤں والے اور وہ سو رہے ہیں. وکیل بلاخر ایک مویشی کے اس نے, لوگ اٹھے کتا کیوں وہ پتا لگ گیا نگر مویشی چوری ہو گئے. تو پتا لگا, دیکھا کہ کتا نے ایک مویشی کا سنگل اپنے منہ پکڑ رکھا ہے, باقی کو لا رہا ہے. ادھر ہوتا ہے ایسے گرے ڈال کے بھونک کے اکٹھے کر کے لا رہا ہے, اور ایک کا منہ میں پکڑا ہوا ہے سنگل. ہاں
یہ مالک کا وفادار ہے، مالک سے خوش ہوتا ہے. انسان اپنے مالک سے راضی نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا، اللہ سے مانگے. وہ حقیقی مالک ہے، سچا مالک ہے. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں میں جی مدینے دا کتا، میں غوث پاک دا کتا ہے. اللہ نے انسان بنایا، کتا بنا ہے. مت ماری گی یارو، ہے عقل خود سے، رب خود سے، رب رسے عقل خود سے. رب نے راز ہو جائے نا پھر دماغ گیا کہ میں مدینے کا کتا، میں غوث پاک دا کتا. ہے گل کرنا والی، رب نے انسان بنایا. مول صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جی میں مدینے کا کتا مسجد میں. تو کسی نے کہا حضرت صاحب مسجد میں تو اللہ کا کتا نہیں آ سکتا، مدینے کا کتا کیسے آ سکتا ہے؟ بس آئے بھائی ہے مولوی صاحب. مولوی صاحب نے کہا کہ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مور اور مار. میں زندہ رہوں مدینے کے کتوں کے ساتھ زندہ رہوں، مر جاؤں مدینے میں، مدینے کے کیڑے مکوڑے کھا جائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مرو تو کس میں مرو؟ اسلام کے حق میں. مسلمان ہو کے مرو. اور نماز جنازہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اللہ جس کو زندہ رکھے کس پہ زندہ رکھ؟ اسلام کے ساتھ. یہ کہہ رہا ہے کتوں کے ساتھ زندہ رہو. اندازہ لگاؤ. ومن توفیتہ منا فتوفہ، جس کو تو وفات دے تو کس پہ ایمان دے؟ ایمان پہ. اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ موت دے. یہ جنازے میں ہم پڑھتے ہیں. مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ زندہ رہو کتوں کے ساتھ رہو مدینے، مرو مدینے میں کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں. تم ضرور اپنے آپ کو کھانا کیڑے مکوڑے. اچھا بھائی، اور وہ شکار جو تعلیم دی ہے تم نے شکاری جانوروں کو، مکلبین، ان کو تم شکار کے وقت چھوڑتے ہو. شکاری جانور جو ہوتا ہے نا وہ خود کو شکار نہیں کرتا، وہ مالک کے کہنے شکار کرتا ہے. جو خود کو نہیں شکار وہ کیا؟ وہ شکاری ہے ہی نہیں. مالک کے کہنے سے شکار کرتا ہے. کتا جب چھوڑے گا مالک شکار اس میں شکار کرے. بعض کو جب چھوڑے مالک شکار اس کو شکار کرتا ہے. جو اپنے آپ ہی شکار وہ کیا؟ وہ کوئی شکاری جانور نہیں ہے. وہ ایسے جانور ہے شکاری کے جن کو تم شکار کے وقت چھوڑتے ہو. تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم ان کو تعلیم دیتے ہو اس تعلیم سے جو تم کو اللہ نے تعلیم دی ہے. یعنی تم اس کی تربیت کرتے ہو. ٹرین جسے کہتے ہیں، ٹرین کرتے ہو، تربیت دیتے ہو. جانوروں کی ٹرین کیا ہے؟ ٹریننگ کہ جب ان کو چھوڑا جائے شکار پہ یہ حملہ کریں. جی مالک کہہ رہے شکار کو، شکاری کے وہاں کھڑا ہے یہ جاتے ہی نہیں. جی یہ ہو گئی آگے شکار کرتے ہی نہیں. تو کوئی شکاری جب مالک حکم دے کہ شکار کر پھر دوڑ لگائے شکار کرے. باز کو کہے، کتے کو کہے، اور جب روکے کہ آ جاؤ اپنے شکار کرا، چھوڑ کے شکار کو آ جائے. یہ ٹریننگ ان کی. یعنی اتنا یہ سکھاؤ ان کو جب شکار پہ چھوڑو شکار پہ حملہ کرے. اگر دوڑانے یا تم نے واپس بلانا چاہے چھوڑو شکار کو تو واپس چھوڑ کے آ جائے. یہ نہ بھی اس کے پیچھے ہی پڑے رہے شکار کے، نہیں لائے کی جگہ نہیں، وہ شکار. اور دوسری بات یہ ہے کہ شکار کو مالک کے پاس لے کے آئے. باز یا کتا ہے جو بھی شکاری جانور ہے، مالک کے لے رو کے رکھیں کہ ہمیں یہ پکڑا ہوا آ جاؤ پکڑو، یا لے کے آئے اصل بات لے کے آئے مالک کے پاس. وہ شکاری جانور ہے. تو یہ آپ بھی کہاں لگ جانا جی؟ پھر وہ کوئی شکاری جانور نہیں ہے. اتنی تربیت ہو کہ اس کو چھوڑے مالک، حملہ کرے، روکے، رک جائے. اور جو شکار ہے وہ مالک کے لیے محفوظ، خود نہ کھائے. جو خود کھائے گا وہ کوئی شکاری جانور نہیں ہے. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، بس کھاؤ چیز سے کہ روک لیا ہے انہوں نے تمہارے لیے. یعنی تمہارے شکاری جانوروں نے تمہارے لیے روک لیا ہے نا، پکڑ لیا ہے، تو اس کو ذبح کرو، کھاؤ، وہ حلال ہے تمہارے لیے. اور لیکن وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جب اس کو شکار کو جانور شکار کو چھوڑو تو کیا کرو؟ پھر تکبیر پڑھو، بسم اللہ اللہ اکبر، تکبیر پڑھ لو، اللہ کا نام لو. جب باز کو چھوڑو شکار پہ، جو پکڑ اس کو کتے کو چھوڑو شکاری کو، تو کیا پڑھو؟ تکبیر پڑھو، بسم اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پکڑ کے زندہ لے آیا شکاری جانور تو پھر تکبیر پڑھ کے اس کو کھا لو. اگر کشمکش سے مر گیا، زخمی ہو گیا، مر گیا، تو تکبیر پڑی ہوئی ہے، وہ مرا ہوا تمہارے لیے حلال ہو جائے گا. وہ تم نے تکبیر پڑھ لی. یہ فائدہ ہے کہ اللہ کا نام لو ان پہ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو.
شکار ہی نہ کرتے رہو سارا دن. شکار میں آدمی غافل ہو جاتا ہے, شکار کے پیچھے نہ نماز کا خیال رہتا ہے, نہ قرآن کا, نہ دین اسلام. شکار ہی میں نہ لگے رہو. اللہ کو بھول جاؤ, اللہ کے حکام کو یاد رکھو, حرام حلال کو یاد رکھو. بے شک اللہ ان اللہ سریع الحساب, اللہ جلد حساب لینے والا ہے. شکار نہیں لگے, اللہ تو بھول گئے, قرآن نماز بھول گئے, دین بھول گئے. شکار میں شکار کی باتیں, اور جو کرتے رہو کتے ہی نہیں کرنا کرتے. یہ کتا کرو جو میں ایسی نسل کی ہے, بگیاری ہے, بنا ہے, یہ ہے, وہ یہی باتیں کر. اور ان کو بات آتی نہیں, ان کو بڑے بڑے ڈیرے ہیں لوگوں کو یہاں, تو بس وہ شکار کی, کتوں کی باتیں, شکار کی باتیں. وہ نماز کی کو دین وہ بات نہیں کرتے. یہ اللہ پاک فرما رہے بھی شکار میں نہ لگے رہو, ادھر دھیان رکھو, اللہ سے اللہ پاک کے احکام پہ عمل کرو. ان اللہ سریع بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہ حساب لے گا دن قیامت کے, ذرے ذرے کا حساب لے گا, پائی پائی کا حساب لے گا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ, دن قیامت کے جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا, فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا. اس کو دن قیامت کے اعمال نامہ کس ہاتھ میں ملا, دائیں ہاتھ میں, اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور اپنے گھر کی طرف, جنت کی طرف خوش ہوتا ہوا جائے گا. اللہ, اور جس کا سختی سے لیا گیا, جس کا دائیں ہاتھ میں دیا گیا, تو اس کو زیادہ سختی سے حساب لیا جائے گا. اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ حساب لے تو آسانی والا حساب لینا, سختی سے حساب نہ لینا. آسانی والا حساب یہ ہے کہ تھوڑا بہت معمولی پوچھا جائے گا. اللہ پوچھیں گے میرے بندے دیکھ تو نے فلاں گناہ کیا, فلاں فلاں فلاں, یا اللہ میں نے کیا ہے, تو میں نے ننگا نہیں تجھ کو کیا, رسوا نہیں کیا, نہیں نہ کیا, ماننے کہ ہاں یا اللہ کی ٹھیک ہے. دنیا میں تجھے رسوا نہیں کی, تو آج میں رسوا نہیں کرتا, جو میں نے پاک کیا جائے جنت میں چلا جائے. چلا, یہ آسانی والا حساب ہے. اور جس سے پوچھ گی شروع ہو گئی, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیوں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا, فلاں کام, بس وہ مارے گا, وہ نہ بچے گا. جہاں آپ اور دعائیں مانگتے ہیں, یہ بھی دعا مانگا کرو, ایک خاتمہ ایمان کے اللہ فرمائے, اور ایک حساب جو ہے وہ آسانی سے فرمائے. لے ہی نا یا اللہ لے, اگر اللہ نہ, اللہ کس نے پوچھنا ہے, کسی مشورہ کر کے اللہ بات ایسے بھی اللہ پوچھے گا بھی نہیں, میرے بندے کیا بخش دیا میرا جی, ٹھیک ہے تو پورا کہا ہے میرا بندہ ہے, ہو جاتی بندہ ہے, غلطیاں ہوئی ہیں تو جا میں نے بخش دیا, چلا حساب لے گئے. اللہ اللہ ان قیامت کے اللہ کے نبی شفاعت کبریٰ بھی فرمائیں گے, شفاعت صغریٰ, بڑی شفاعت اور چھوٹی شفاعت. بڑی شفاعت اس لیے ہوگی کہ اولاد آدم کا حساب کتاب شروع ہو, یا اللہ حساب کتاب ہی نہیں شروع ہوگا. اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے, اللہ دعا فرمائیں گے, اللہ حساب کتاب شروع ہونا چاہیے اولاد, اور پھر امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے, شفاعت شغریٰ ہے. اللہ پاک فرمائیں گے میرے بابو پھر ٹھیک ہے حساب شروع کرتے ہیں, پھر تمہاری امت سے شروع کرتے ہیں. اللہ اپنا امتی پیش کرو, حساب لیں اس کا. اللہ کے محبوب ابو بکر صدیق کو پیش کریں گے کہ اللہ یہ میرا امتی, اس کا حساب لے لے. اللہ فرمائے گا محبوب اس نے دنیا میں مجھ سے حساب نہیں کیا, بغیر حساب گئی ساری زندگی میرے دین کے لیے پیسہ لٹاتا رہا, تو میں اسے کیا حساب لوں گا. قیامت کے ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے. 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے, ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے. صحابہ رسول بڑے خوش ہوئے. پھر فرمایا کہ تم 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے, وہ بھی بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے. اللہ بھائی ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, مانگا کرو اللہ سے. مانگنا ہمارا کام ہے, تو دینا کس کا کام ہے, مانگو, بار بار مانگو, کوئی بات نہیں. اللہ پاک کو رام آگے کرم ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ بغیر حساب کے بیڑا پار کرنے پہ قادر ہے. ہم سے کون پوچھے, اگر مشورہ کرنا کسی سے, کوئی ہاتھ لینی کو اتارے اس کو, اگر اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے پوچھا جائے گا, کوئی لوگ ناراض ہو جائیں گے, کیوں کیا جی یہ, کوئی پرواہ نہیں, وہ مرضیوں والا ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے, اللہ کوئی ڈر جو چاہے اللہ کے قادر مطلق ہے بھائی. الیوم احل لکم الطیبات, آج کے دن حلال کر دی کے واسطے تمہارے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی. یہودی جو تھے نا,
ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پہ کچھ حرام چیزیں حلال چیزیں حرام کر دی تھی. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایمان والو تمہارے لیے عمدہ پاکیزہ چیزیں کیا ہیں حلال ہے قیامت تک. یہ آج کے دن سے مراد ہے یہ عرفے کا دن 10 ہجری کو حجۃ الوداع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. عرفے کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی آج کے دن عرفے کے دن حلال کر دی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم اور کھانا حلال ہے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب تمہارے لیے. وطعامکم اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے. اب بات سمجھو کیا اہل کا ہمارا تو کھانا پاکیزہ ان کے لیے حلال ہی ہے. اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے. اب اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب وہ ہوتا ہے جو کسی آسمانی کتاب کا قائل ہو اور اس کی اتباع کا بھی دعویٰ کرے کہ میں آسمانی کتاب جو ہے اس کا قائل ہوں مانتا ہوں اور اس کی اتباع کا بھی کیا کرے دعویٰ کرے اس پہ میں عمل کر رہا ہوں. اگر اس سے تھوڑا بہت کوتاہی ہو جائے سستی ہو جائے جی کوئی صحیح طریقے سے عمل نہ بھی ہو پھر بھی وہ کیا ہے اہل کتاب ہے. یاد رکھنا یعنی کہ ساری کتاب بھی اس کا عمل ہے یعنی وہی اہل کتاب ہے. اگر اس میں ساری کتابیں عمل ہو بھی نہیں رہا تھوڑا ہو رہا ہے تھوڑا نہیں تو پھر بھی کیا کہا جائے گا اس کو اہل کتاب ہی کہا جائے گا اس کو. اس طرح یہود و نصارہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں کھانے سے مراد اہل کتاب کا ذبیحہ ہے. روٹی یا سالن گوشت سبزیاں دالیں یہ نہیں مراد. اہل کتاب کا کیا ہے ذبیحہ ذبح کیا ہوا جانور یہ حلال ہے تمہارے لیے. اس کے لیے 4 شرطیں ہیں. اس اہل کتاب کے ذبیحے کے لیے 4 شرطیات ہیں وہ ضروری ہے. ایک تو وہ جانور ہماری شریعت میں حلال ہو. یہ تو بڑے خنزیر بھی کھاتے ہیں ہاں جی اور حرام چیزیں کھاتے ہیں. یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. وہ ذبیحہ کیا ہو جانور ہماری شریعت میں کیا ہو وہ حلال ہو. اگر حرام ہوگا وہ نہیں ہوگا. دوسری یہ اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا جائے وہ اور مقصد نہ ہو. تیسری یہ کہ اس پہ بسم اللہ اللہ حکم پڑھا جائے تکبیر پڑھ کے ذبح کیا کسی اور طریقے سے بنا کیا جائے. چوتھے یہ کہ اس کو ذبح کرنے والا جو اسلام سے مرتد ہو کے یہودی نصرانی بنے وہ نہ ہو. کوئی یہودی ہو کوئی اہل کتاب ہو اسلام سے پھر کے مرتد ہو یہودی نصرانی بن گیا اس کا ذبیحہ حرام ہے. چاہے جو یہودی بن جائے وہ تو واجب القتل ہے بس اس کا ذبیحہ کیا گیا ہو. 4 چیزیں پائی جائیں تو اہل کتاب کا ذبیحہ کیا ہے حلال ہے. باقی رہا کتاب کا کھانا خشک کھانا جیسے غلہ ہے اناج ہے یا سبزی فروٹ وغیرہ یہ اگر نیا اہل کتاب دے رہے اس کے لیے پاک ہے یہ کھاؤ اس کو ہے نہیں ٹھیک ہے. روٹی اب کار کر یہاں مسئلہ کہ ٹھہرو کچھ روٹی ہے نا وہ اس میں پانی ہاتھ لگتے ہیں. ایک تر کھانا ہوتا ہے چائے ہے دودھ ہے سالن پکایا ہے انہوں نے اس کھانے سے بچنا چاہیے کیونکہ ان کے عام شراب چلتی ہے کافروں مشرموں کے اور کیا خنزیر کھاتے ہیں یہ اور یہ گندے کافر ہیں. ہاتھ بھی گندے ہوتے ہیں ان کے اور برتن بھی گندے. یہ تر کھانا ہوتا ہے نا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. کچھ کھانا ہے کسی کو سبزی دے دی آپ کو کوئی گلا دے دیا ہے وہ اناج ہے یا کوئی فروٹ دے دیا یہ کہیے. تر کھانا ہے نا ان کا چائے دودھ ہے جی اور سبزی ہے کوئی اس قسم کا وہ حلوہ پکا لیا کوئی یہ پھر کے ہاتھ لگتے ہیں برتن استعمال ہوتے ہیں. یہ لوگ حرام کھاتے ہیں شرابیں پیتے ہیں اس سے بچنا چاہیے اسراف کرنا چاہیے. اور یہ کھانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ فن کھاؤ ضرور اجازت ہے کسی موقع مسل کے تل کھا سکتے ہو. یہ بھی یہ کھانا کھاتے رہو کوئی ضرورت پڑ جائے تو کھا بھی لو کوئی. یہ کھانا جو ہے ذبیحہ ان کا یا خوش کھانا ہے یہ جو تر کھانا اس سے پرہیز کرو اتنا. اچھا جی والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اور پاک دامن عفیفہ عورتیں ایمان والی ان سے بھی نکاح جائز ہے. اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے پاک دامن. لیکن پاک دامن شرط نہیں ہے مستحب ہے. یہ اگر کوئی عفیفہ نہیں ہے پاک دامن نہیں ہے کوئی مومنہ عورت یا کوئی کتابی اور اہل کتاب کی عورت اس کا نکاح ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. اس لیے اللہ نے فرمایا تاکہ مومن اپنا انتخاب جو کرے گا گھر والی کا وہ پاک دامن عورت کا کرے. یہ ترغیب دی ہے اللہ پاک نے وہ صحیح عورت کا انتخاب کرے. لیکن اگر کوئی محسنہ نہیں ہے گنہگار عورت ہے
مومن اور مومنہ یا دوسری اہل کتاب اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا. اللہ نکاح میں نکاح جو ہے نکاح میں سنت اللہ نے فرمایا یہ میری سنت ہے. مطلب کی بات سننا تھی فلح سمینی جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. نکاح اور ایمان یہ دونوں ایسی باتیں ہیں کہ یہ جنت میں تھیں. بابا آدم حوا تھی, نکاح بھی تھا اور ایمان بھی تھا. پھر ہر نبی کی شریعت میں دونوں باتیں نہیں ہیں, اس میں کوئی تغیر تو بدل نہیں آیا. اور چیزوں میں تغیر تو بدل ہے, نکاح میں اور ایمان میں کوئی تبدیلی. ہر نبی کی شریعت میں نکاح بھی ہے اور ہماری شریعت میں بھی نکاح بھی ہے. اور دن قیامت جنت میں جائیں گے وہاں ایمان بھی ہوگا اور نکاح بھی ہوگا. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, ہم ان کا نکاح حور عین سے کریں گے, ہم کریں گے. جیسے مولوی صاحب پڑھا میرے نا نکاح, کیوں جی جاؤ جی مولوی صاحب برات آ گئی ہے, یہ 1000 روپیہ دے. اللہ فرما رہا ہے کہ دن قیامت کے ہم کریں گے ان کا نکاح, ہم کریں گے اور حوروں کے ساتھ ایمان والوں کا نکاح. اللہ نکاح پڑھائے گا دن قیامت کے. مولوی کو ضرورت نہیں ہے, مولوی کو نکاح جلدی پڑھائے گا دن قیامت. اللہ اکبر. کوئی لوگ اعتراض کرتے لو جی اسلام نے ایک طرفہ فیصلہ کیا ہے, اہل کتاب کی عورت سے مسلمان نکاح کر سکتا ہے, مسلمان عورت سے اہل کتاب نکاح نہیں کر سکتی ہے. جی صحیح نہیں بات ہے, ایک طرفہ فیصلہ ہے. اہل کتاب کو بھی اجازت ملنی چاہیے تھی مسلمان عورت کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ اسلام کو دوسرے مذہبوں میں فوقیت حاصل ہے. اسلام کو دوسرے مذہبوں پہ اس لیے بھی اہل کتاب کی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے, مسلمان عورت سے کوئی اہل کتاب نکاح نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب عورت جب مسلمان کے گھر میں آئے گی منقوہہ بن کے, اس کو مذہبی پریشانی کوئی نہیں ہوگی. کیوں مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, تورات کو مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور جب ایمان والی اور کوئی نکاح میں کسی اہل کتاب گھر میں جائے گا اس کو مذہبی پریشانی ہوگی. وہ تو بھائی ایمان ہمارے نبی کا انکار کرتے ہیں, کتاب کو نہیں مانتے, عیسائی بھی اور یہودی بھی. تو جب وہ ایسی باتیں کریں گے تو پریشانی ہوگی نا. اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کو اجازت دے دی ہے ان کے ساتھ نکاح کرو, اور اہل کتاب کو اجازت نہیں ہے کہ مسلمان عورت سے نکاح کرے. اور تو نکاح کرے بھی اس کو اس نیت کرنا چاہیے اس کو میں اپنے گھر میں لا کے اسلام کی طرف قائل مائل کروں گا, مسلمان بناواں گا, کوشش کروں گا میں, اس نیت سے کرو نکاح. ایسا نہ بھی آپ ہی سائی بن جائے, کہیں ہمارے سائی بن گئے, مرزئی بن گئے, پیسے لے کے عورتیں لے کے سائی بن گئے. جاتے ہیں یورپ میں جو جاتے ہیں جی, اور نوجوان ایسے مسلمان بس شادی وغیرہ بس ہو رہی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, ایمان والی پاک دامن عورت سے نکاح جائز ہے, اور اہل کتاب کی کوئی عورت جو ہے محصنہ باقی اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے. اللہ کو لیکن یہ بات رکھنا, یہ جو اہل کتاب اصل جو ہے نا یہ اللہ کے نبی کے دور والے جو آج کے ہیں نا یہ عیسائی یہودی, یہ اکثریت جو ہے وہ دری ہو گئے, نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں نہ کتاب اور حکمت کو مانتے ہیں. تھوڑے عیسائی رہ گئے ہیں, بچو ان سے بچنا چاہیے. یہ دری بن گئے بس, یہ وہ عیسائی رہی نہیں پہلے والے اللہ کے نبی کے دور میں. ان سے بچنا ہی اچھا ہے, کھانے سے بھی اور نکاح وغیرہ سے بچنے سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے, حسب و نسب کی وجہ سے, حسن و جمال کی وجہ سے, مال کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے. ایمان والوں تم دین کو مقدم رکھو, چھوڑو حسب و نسب کو, چھوڑو حسن و جمال, چھوڑو پیسے کو, دین کو, دینداری دیکھو بس. اور جو دینداری دیکھے گا نا بچے کو دیندار, بچی کو دیندار, وہ الحمدللہ اور رشتے مضبوط رہتے ہیں. کئی گڑبڑے ہو جاتی ہیں, کئی ہو جاتے ہیں آگے چل کے. اذا آتیتموہن اجورہن, ان عورتوں کو کیا دے دو, ان کے مہر دے دو, ان کے مقرر ہوئے مہر. مہر جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شادیاں ہوئی, اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی شادی ہوئی. اس میں آتا ہے 12 اوقیۃ ونصف, 12.5 اوقیے مہر رکھا گیا. اللہ کے نبی کی شادیاں ہوئی ہیں اور اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی شادی, 12.5 اوقیے. ایک اوقیہ ہوتا ہے یہ 40 درہم کا ہوتا ہے. درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے. تو 200 درہم کی چاندی جو ہوتی ہے وہ 52.5 تونے چاندی ہوتی ہے. اب یہ حساب لگا شرعی مہر یہ ہے, لیکن آج وہی چل رہا کہاں پڑھاتے ہیں نا, وہ جو شرعی مہر رکھو, شرعی مہر حساب یہ ہے شرعی مہر. اس دور میں جب تک 6 آنے 32 روپے, اس وقت چاندی کی قیمت بالکل تھوڑی تھی,
ہے جی، پیسے کی قیمت زیادہ ہے تو چاندی کی قیمت زیادہ ہے، پیسے کی تھوڑی ہے. اب اس شیئر نے 32 مہر نہیں ہے شرعی، یہ مہر ہے شرعی 12.5 ہوتی ہے. 200 درہموں کی چاندی 52.5 تولے بنتی ہے. یہ تو میرا خیال کافی ہزاروں کی تعداد میں جائے گا. یہ ہے شرعی مہر. ویسے مہر جو ہے نا یہ عام یہ حیثیت پہ ہے، جیسی حیثیت ہے پتہ چلے کہ دیا ہے میں مہر دیا ہے. اچھا پیسے والا ہے تو زیادہ پیسے ہونے چاہیے، غریب ہے کوئی مسکین ہے تھوڑے پیسے ہونے چاہیے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے. ایک عورت آئی، اس نے کہا جی وہاب جو کا نفسی یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر دیا. اللہ کے نبی نے کوئی توجہ نہیں فرمائی اور کافی دیر تک کھڑی انتظار کرتی تھی. اللہ کے نبی توجہ نہیں فرمائی. ایک صحابی بیٹھا تھا، عرض کی اللہ کے نبی اگر آپ نے یہ شادی کی تو میرے ساتھ ہی شادی کر دو اس کی. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ایسے کرو پھر کچھ چیز لاؤ، مہر میں رکھیں گے، تلاش کر کے لاؤ چیز. عرض کی اللہ کے نبی یہ چادر ہے میرے پاس، کرتا بھی کوئی نہیں. اللہ کرتا ہے وہ نبی وہ پسند کرتے تھے. جیسا اللہ کا نبی مل گیا ہر شاہی مل گئی، ایمان مل گیا ہر شاہی مل گئی، کوئی بات نہیں. کرتا بھی ہے نہیں، سر پہ بھی ہے نہیں، چادر اللہ ہزاری چادر ہے بس میرے پاس. تلاش کر کے لاؤ کچھ فل تمس لو خاتم من العلی، چاہے انگوٹھی لے آؤ لوہے کی، کچھ تو لاؤ. وہ گیا تلاش کر وہ انگوٹھی یا کوئی انگوٹھی بھی نہیں ملی مینوں. اچھا پھر صورتیں کچھ ہیں قرآن صورتیں بڑی ہیں یاد مینوں جی فلاں صورت یہ صورتیں سنا دے بس یہ تیری بیوی کا مہر ہے اور اپنی بیوی کو اپنے گھر میں آباد کر دے. صورتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے جی وہ مہر بنا دیا صورتوں کا اللہ پاک نے. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کا مہر دے دو. فرمایا محسنین غیر مسافرین، جب نکاح کرو شادی کرو تو اس نیت سے کرو کہ بیوی کو گھر میں لاؤں گا، گناہوں سے بچیں گے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، بچے ہوں گے، اولاد مسلمان، اللہ کے نبی کی امت میں اضافہ ہوگا، قرآن قاری عالم دیندار بنے. یہ نیت ہونی چاہیے، ماں شاوت رانی نہیں ہونی چاہیے. بے اعلانیہ شاوت رانی کرتے پھرو، برائی کرتے پھرو، یا بلا متقی غیر مسافرین، اعلانیہ شاوت رانی نہ کرو برائی، بلا متقی پوشیدہ دوستی لگا کے بھی برائی نہ کرو، نہ اعلانیہ برائی کرو نہ پوشیدہ دوستی لگا کے برائی کرو. فرمایا ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ. اللہ بھائی یہاں فرما رہے یہودیوں نصرانیوں تمہاری عورتوں سے نکاح جائز ہے اسلام مسلمانوں کو اور تمہارا کھانا بھی حلال ہے ذبیحہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کو اور کافروں کے مقابلے میں فوقیت حاصل ہے اور کافروں پہ نہیں. ومن یکفر بالایمان، جو بھی ایمان کا انکار کرے گا، یہودی ہو نصرانی ہو کوئی بھی ہو، تو فقط حبط عمل ہو، اس کا عمل برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. اعمال کی قبولیت کا دارومدار کس پہ ہے؟ ایمان پہ. اگر ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوگا، ایمان نہیں ہے تو عمل کوئی قبول نہیں ہوگا. اللہ اکبر. میرے بھائیو اگر ایمان میں گڑبڑ ہوئی نا پھر کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر اعمال میں گڑبڑ ہوئی، ایمان صحیح ہے پھر معافی مل سکتی ہے. تو اگر عمل صحیح ہے تو ایمان صحیح نہیں، پھر کوئی معافی نہیں ہے، پھر کوئی بخشش نہیں ہے. اور وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت کس پہ ہوگا؟ وہ خاسرین سے ہوگا. آخرت کا معنی ہوتا ہے پیچھے، دنیا ہے، دنیا اور آخرت. دنیا کا معنی ہوتا ہے قریب، دنیا آخرت کے قریب ہے اسی لیے دنیا کہا جاتا ہے. اور آخرت کا معنی پیچھے، آخرت دنیا کے پیچھے ہے، دنیا کے بعد کیا ہے؟ آخرت، اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے. اور وہ آخرت میں کیا ہوگا؟ خاسرین، نقصان، خسارہ. اس گھاٹے کو کہتے ہیں کہ جس میں نفع کے ساتھ اصل بھی چلا جائے، ایسا خسارہ. ایک آدمی نے کاروبار کیا، 10,000 روپے لگائے، 5,000 کیا آ گیا؟ نفع آ گیا. اب نفع بھی کیا ساتھ 10,000 بھی کیا، یہ ہے خسارہ. خاسرین، کچھ بھی نہیں بچا، نفع بھی اصل بھی، ہر شے برباد ہو جائے گی اس کی. وہ فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں خاسرین تھی. یسألونک ماذا احل لهم، سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے کیا حلال ہے ان کے لیے. قل احل لکم الطیبات، محبوب فرما دو کہ حلال کے لیے واسطے تمہارے پاکیزہ چیزیں، عمدہ چیزیں. وما علمتم، اور وہ شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے جو تعلیم دی ہے تم نے اس کو، شکاری جانوروں کو. من الجوارح مکلبین، ان کو شکار کے وقت تم چھوڑتے ہو. تعلمونہن مما علمکم اللہ،
تعلیم دیتے ہو تم ان کو اس تعلیم سے جو تم کو اللہ نے تعلیم دی، یعنی ان کو سکھاتے ہو، جی ان کو ٹرین کرتے ہو کہ ایسے تمہیں پکڑ کے لانا ہے، جی بلائیں تو ایسے آنا ہے، کھانا نہیں، یہ سارا ٹھیک ہے کہ جب چھوڑو شکار کو شکار کرے، اور جب اس کو بلاؤ واپس آ جائے. اور شکاری جانور شکار کیا شکار مال کے پاس پکڑ کے رکھے، کھائے نہ اس کو، اگر وہ کھا رہا ہے وہ کوئی شکاری جانور نہیں. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، بس کھاؤ تم اس چیز سے کہ روکا انہوں نے تمہارے، جو روک پکڑ رکھا ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے کھاؤ ذبح کرو، لیکن وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جب شکاری جانور کو شکار کے لیے چھوڑو تو کیا کرو پھر بسم اللہ اللہ کا نام لو، تکبیر پڑھ لو، اگر مر بھی گیا تو تمہارے لیے ہلاک ہو جائے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ ذکر لو، ان اللہ شدید حساب، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئی بات تمہاری پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور کھانا ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب، حلال ہے تمہارے لیے. یہاں خالص مراد کیا ہے؟ ذبیحہ. یہ کے لیے 4 شرطیں بتلائی میں نے. وطعامکم، باقی جو خشک کھانا ہے وہ ٹھیک ہے، تر کھانے سے بچو، پرہیز کرو، کیونکہ لوگ حرام کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں. وطعامکم حل، اور کھانا تمہارا حلال ان کے لیے. والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں ایمان والی وہ بھی جائز ہیں. والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گی، ان کے ساتھ نکاح جائز ہے. اذا آتیتموہن، جب دے دو تم ان کو اجور اور مہر ان کے. محسنین، نکاح قید ملانے والے عورتوں کو، غیر نہ شہوت رانی کرنے والے. ولا متخذی اقدار، اور نہ پوشیدہ دوستی بناؤ. ومن یکفر بالایمان، اور جو انکار کرتا ایمان کا، فقد حبط، اس کے عمل کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے. وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخر میں کس سے ہوگا؟ خاسرین سے ہوگا. کھانے پینے کے انتظام ہے، وہ سب ساتھی تشریف رکھے، کوئی ساتھی نہ جائے باہر، بات تشریف ہے چلے سال بھائی.